بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کی کہ پیارے موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ کے ساتھ کلام کیا، تو آپ میری اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو میری توبہ کو قبول کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کی اس بات کو سنا نا تو بڑے خوش ہوئے اور سوچا کہ شیطان اس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان کی اس عرض کو، اس درخواست کو لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پانی منگوایا، وضو کیا، وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، عرض کرنے لگے یا رب العالمین، یا الہ العالمین، ابلیس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ تیری مخلوق ہے، وہ تجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، مولا اسے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آیا، موسیٰ وہ مردود، وہ ددکارا گیا، وہ رد کیا گیا، اب وہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، اس کی معافی کیسے قبول ہوگی؟ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ وہ تیری مخلوق ہے، اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اسے معاف کر دے، اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے پیارے موسیٰ، ہم تمہاری وجہ سے، ہم تمہارے دعا کی وجہ سے، درخواست کی وجہ سے اسے معافی دے دیں گے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اسے کہو کہ وہ جا کر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ شیطان کو رب کی بارگاہ سے توبہ کرنے کا پروانہ مل گیا، تو آ کر شیطان سے کہا، فرمانے لگے، شیطان، ابلیس، تیری توبہ قبول ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تو شیطان نے آگے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملا کہ تو اب بھی اگر جا کر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر انور پر سجدہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تجھے معاف کر دے گی، تیری توبہ کو قبول کر لے گی۔ تو شیطان نے آگے سے کہا کہ جب میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو اب میں بھلا ان کی قبر پر جا کر ان کو کیسے سجدہ کروں گا؟ تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بیان کیا تو شیطان نے آگے سے کہا کہ حضور، آپ نے چونکہ میری یہ عرض، میری یہ درخواست رب کی بارگاہ میں پہنچائی ہے، تو اب آپ کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں آپ کو کچھ بتا کر جاؤں۔ تو شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی کہ حضور، میں آپ کو 3 باتیں بتا کر جانا چاہتا ہوں کہ وہ 3 باتیں ہیں، ان کا 3 مقامات پر خیال رکھنا وہ بہت ضروری ہے۔ ان میں نمبر 1 جو شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، وہ یہ کہ اے پیارے موسیٰ، کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں یا کوئی انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے دل اور رگوں کے اندر جو خون گردش کرتا ہے، اس کے اندر جو گردش ہوتی ہے وہ میری ہوتی ہے۔ غصے کی حالت میں انسان کی رگوں میں گردش کرتا ہوں۔ اور نمبر 2، شیطان نے جو دوسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، وہ یہ کہ جب ہجوم کے اندر مسلمان کا مقابلہ ہوتا ہے، یعنی مسلمان کا جنگ کے اندر کسی کافر سے مقابلہ ہو جائے، تو میں اس مسلمان کے دل کے اندر اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے وہ مال، اس کے گھر بار کے خیالات کو لاتا ہوں، اور جب انسان کے دل کے اندر یہ خیالات آ جاتے ہیں تو پھر شیطان ان خیالات کو، ان چیزوں کو سوچ کر میدان جنگ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بزدل ہو کر پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ تو وہاں پر یہ خیالات کا آنا یہ میری طرف سے ہوتا ہے،
اور نمبر 3، شیطان نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضور غیر محرم عورت کی صحبت سے بچنا، کیونکہ جب غیر محرم کی صحبت کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہاں پر جو پیغام رسانی کا کام کرتا ہوں وہ میں ہوتا ہوں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے عرض کی۔ اب یہ تینوں باتیں ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں، ہم ان کو دیکھیں کہ اگر ہمارے اندر یہ موجود ہے تو ان کو ختم کریں، اور ہم جو ہے وہ غصے کے اندر قابو میں رہیں، غصے کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کا جو توازن ہے اس کو برقرار رکھیں، اور کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھیں۔ اور جب اسلام کی بات آئے، اسلام پر ڈٹ جانے کا مقام آئے، تو وہاں پر پھر بیوی بچوں مال اولاد کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسلام کے نام پر اپنی جان کو بھی قربان کر دینا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی شیطان کی یہ باتیں ضرور ہمارے کام آئیں گی، اور اللہ تعالی ہمیں ان پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔